ایک یہودی آیا، وہ چاہتا تھا کہ علی کی نماز قضا ہو جائے۔ کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یا علی ذرا یہ بتائیں کہ وہ کون سے جانور ہیں اور ان کی نشانی کیا ہے کہ جو انڈے دیتے ہیں، اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، جس جانور کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جس جانور کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی ذرا یہ بتائیں کہ آپ سے جو بھی کوئی سوال کرتا ہے، جس قسم کا سوال ہو، تو آپ بغیر سوچے جواب دے دیتے ہیں، اتنا علم۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، تیرا ہاتھ کدھر ہے؟ اس میں انگلیاں کتنی ہیں پنجے میں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ 5 انگلیاں ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ تو نے سوچا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، یہ تو پتہ ہے کہ 5 انگلیاں ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ہاتھ تیرے سامنے ہے، تجھے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی طرح علی کے سامنے پوری کائنات ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ علم کہا۔ اور پھر عبادت یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی، جس کی تو عبادت کرتا ہے کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ایک سجدہ کرتا ہوں، اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک اس کا دیدار نہ کروں۔ یعنی ایک سجدے کے بعد دیدار کرتا ہوں، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہوں۔ اور پھر جو نماز قضا ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور حضرت علی کی گود میں تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور کے رخسار پر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پوچھا علی کیا ہوا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے عصر کی نماز پڑھ دی تھی، میں نے ابھی نہیں پڑھی تھی۔ تو اب حضور پوچھتے ہیں کہ اے علی بتا کہ تو نے ادا پڑھنی ہے یا قضا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ ادا ہو جائے تو اس سے بڑی بات کوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ یہ جو رب کا قانون ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اللہ نے اپنا قانون توڑ دیا اپنے محبوب کی انگلی کے اشارے سے، کہ محبوب تو نے اشارہ کر دیا ہے، سورج کو حکم دیا کہ اب میرے قانون کو نہ دیکھ، میرے محبوب کی انگلی کے اشارے کو دیکھ، اور پھر اگر دیکھنا ہے تو علی کی نماز دیکھ۔ جب تک علی نماز نہیں پڑھ لیتے تو نے غروب نہیں ہے۔ اب ادھر علی نے نماز ادا کی، سورج انتظار کرتا رہا، جب ادا کر لی تو سورج پھر اجازت لے کر غروب ہوتا ہے۔ یہ علی کی عبادت ہے۔ اور علی کی سخاوت کیا ہے، یہ تو آپ نے کافی مرتبہ سنا ہے کہ کمبر غلام وہ پاس کھڑا ہے، ایک سوالی نے سوال کیا کہ یا علی کچھ کھانے کے لیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنے غلام کو یہ فرمایا اسے کھانے کو دے۔ تو غلام نے کہا کہ یا علی وہ کھانا تو دسترخوان میں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ دسترخوان ہی دے۔ پھر غلام کہتا ہے کمبر کہ یا علی دسترخوان صندوق میں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ پورا صندوق ہی دے دے۔ پھر وہ غلام کہتا ہے کہ یا علی وہ صندوق تو اونٹ پر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ ہی دے دے۔ تو غلام کہتا ہے کہ یا علی اونٹ تو قطار میں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ پوری اونٹوں کی قطار ہی دے دے۔ یہ سخاوت کا عالم۔ اور پھر ادھر جب روزہ رکھا تو 3 دن تک جبرائیل امین آتے رہے، اور اپنے لیے جو کھانا پکاتے وہ اٹھا کر لے گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔